سکھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ رمضان سے محبت کا رنگ بھی انوکھا، رمضان سے محبت کا رنگ بھی انوکھا، رمضان سے محبت کا رنگ بھی انوکھا، عطار نے دکھایا مدنی مذاکرے میں، عطار نے دکھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ تفہیم کا بناؤ الفاظ کا چناؤ، تفہیم کا بناؤ الفاظ کا چناؤ، تفہیم کا بناؤ الفاظ کا چناؤ، کیا حسن ہے سمایا مدنی مذاکرے میں، کیا حسن ہے سمایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ المختصر معظم گنتی سے ماورا ہے، المختصر معظم گنتی سے ماورا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم ادخلنا الجنة الفردوس، اللهم ادخلنا الجنة الفردوس، اللهم ادخلنا الجنة الفردوس، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت موجود ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا اچھا ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی. اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب افطار کا ٹائم آ گیا، اب کر لیں اور افطار بھی کر لیں. تاہم مناسب طریقہ یہ کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں اور کچھ ذکر و درود شریف کی ترکیب کریں. چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں، اب بھلے افطار وغیرہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جب بھی صلو علی الحبیب کہا جائے نا، اگر زور سے نہیں کہتے تو آہستہ بھی صلی اللہ علی محمد کہہ لیں یا درود شریف پڑھ لیا کریں. یہ عادت بنائے. یہ کہ مطلب ضمناً میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی آپ نے حدیث سنی نا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ پڑھا تو اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا. اب تو درود شریف کا کہا جا رہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر، حبیب پر درود پڑھو، پھر بھی نہ پڑھے. اس لیے توجہ ہو تو بس فوراً پڑھ لینا چاہیے، چاہے زور سے نہ پڑھیں. زور سے پڑھیں تو اچھا در و دیوار گواہ ہو جائیں گے، جبکہ اور کوئی زور سے نہ پڑھنے کی وجہ نہ ہو. صلو علی الحبیب علی محمد. آج 1444 ہجری کے ماہ رمضان شریف کا 19واں روزہ عصر پڑھ کر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی.
بھول کر تپائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بلا وجہ اپنے کہے پر قائم رہتا نہیں، انشاءاللہ اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال ہے کہ تراویحاں کے قاعدے میں کیا اتحیات کے بعد درود اور دعا پڑھنا لازم ہے؟ غالباً یہ پوچھ رہے ہیں کہ اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں قعدے کے اندر، اس میں درود پاک اور دعا پڑھنا یہ لازمی ہے؟ سنت ہے، التحیات تو پوری ایک ایک حرف اس کا واجب ہے، اور آخری قاعدے میں تو اتنا رکنا فرض ہے جس میں پوری التحیات تو پڑھ لی جائے، اور خود التحیات تو پڑھنا واجب ہے۔ بعد میں جو درود شریف ہے یہ سنت ہے، اور دعا سنت مستحب۔ جی درود و دعا سنت ہے، التحیات تو پوری پڑھنا ایک ایک حرف اس کا واجب ہے۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی جگہ مؤذن نے افطار سے 4-5 منٹ پہلے افطاری کا اعلان کر دیا اور لوگوں نے اس کے کہنے پہ روزہ افطار کر لیا، تو کیا وہ اعلان کرنے والا گنہگار ہوگا، یا جنہوں نے افطار کیا ان کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ بھی گنہگار ہوں گے؟ مؤذن یا جس نے بھی اعلان کیا انڈرسٹوڈ ہے کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کر ایسا اعلان نہیں کر سکتا، غلط فہمی ہو گئی ہوگی، گھڑی آگے پیچھے ہو گئی ہوگی، تو روزہ تو بہرحال جس نے افطار کیا اس کا ٹوٹ گیا۔ اب چونکہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں توڑا، غلط فہمی میں سب نے توڑا ہے روزہ، افطار نہیں کیا، توڑ دیا، سمجھو ٹوٹ گیا ان کا، تو یہ روزہ ایک روزہ سب کو قضا کرنا ہوگا، گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور مؤذن صاحب جس نے یہ اعلان کر دیا تو ان کو بھی برا بھلا کہنے والے گناہ گار ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کا دل دکھے گا، ویسے بیچارے خوف زدہ ہوں گے۔ تو میں تو یہ سمجھاتا رہتا ہوں کبھی کوئی ایسا ہو حادثہ تو مؤذن کو یا اعلان کرنے والے کو کچھ نہ کہا جائے، اس کا بھی قصور نہیں ہوتا نا، مسلمان کیوں کسی کا روزہ 2 منٹ کے سب اتنے گھنٹے بھوکا پیاسا رہا تو 2 منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے، 4 منٹ پہلے وہ کیوں اعلان کرے گا کہ روزہ کھول دو؟ پھر اگر کسی نے دل آزاری کی ہے مؤذن کو برا بھلا کہا ہے، توبہ بھی کرے، اس کی معافی بھی مانگے مؤذن کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ دلیل نہیں چلے گی کہ روزہ جس نے افطار کر لیا وہ بولے ہمارا قصور نہیں ہے، فلاں ہے، یہ دلیل یہاں نہیں چلے گی۔ صحیح مسئلہ تو یہ ہے کہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وقت کا علم جو ہے نا یہ فرض ہے، لیکن نمازوں کا وقت بتاؤ، روزوں کا وقت بتاؤ، بند کرنے کا وقت بتاؤ، افطار کا وقت بتاؤ، یہ سیکھنا یہ خود فرض ہے۔ تو اب چونکہ ٹائم ٹیبل اور بن گئے، سہولتیں بہت ہو گئی ہیں، ورنہ یہ کہ سیکھنا تو پھر علم توقیت یہ ایک الگ فن ہے۔ اتنا معلوم ہو گئی، نمازیں، روزے، پھر اور جو مخصوص اوقات آتے ہیں تو ان کے مطلب ضروری ہوتا ہے علم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال تھا کہ اگر منہ میں بلغم ہے اور کسی وجہ سے بلغم میں تھوک باہر نہ پھینک سکے اور اندر لے جائیں واپس، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اندر کا بلغم اندر نگل لینے سے، اندر کا تھوک اندر نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پیارے پیارے میرے اہل سنت، میرا آج آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ جو مچھر مر اسپرے کرتے ہیں اس سے مچھر مر جاتے ہیں، کیا کرنے والوں کو گناہ ملتا ہے؟ جو آپ ارشاد فرما دیں۔ مچھر اسپرے کے ذریعے مارنے سے گناہ نہیں ملتا، کہ مچھر انسان کو تکلیف دیتا ہے، تکلیف دور کرنے کے لیے مچھر مارنا جائز ہے، اسپرے سے مارے یا کسی بھی ذریعے سے اس کو مارے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میں محمد آصف اکرام اطاری سرگودا سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی خدمت میں سوال عرض ہے، کیا زلزلہ آ جائے تو اسلامی بہن مسجد بیت سے باہر آ سکتی ہے؟ کیا اسلامی بہن کسی نامحرم مرد سے پڑھ سکتی ہے؟ جواب شاہ فرما دیں. پہلا کیا بتایا؟ مسجد کا تو لکھا ہے کہ کوئی ایسی جیسے تو دوسری مسجد میں فوراً معتکف ہو گیا تو اعتکاف بچ جائے گا. وہ عورت کی مسجد بیت کا کچھ پڑھا نہیں ہے. ہاں اندر اگر جان کا خطرہ ہے تو بالکل بچانا ہوگا جان کو، لیکن اب وہ جا کے اعتکاف کرے گی کہاں؟ یہ نا اس کا کچھ بھی پڑھا نہیں ہے مسئلہ، لیکن یہ کہ اگر واقعی جان کا خطرہ ہے تو نکلنا تو ہوگا. اب یہ کہ اس طرح توڑا تو قضا تو ہوگی اس پر، 1 دن کی قضا آئے گی. اگر وہ 10 دن والا اعتکاف اس نے کیا نفل اعتکاف ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، نکلی دو. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام ابراہیم ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کوئی اگر چھوٹا بچہ روزہ رکھے، 7 سال کا بچہ روزہ رکھے اور اس کو دن میں بھوک پیاس لگے تو وہ روزہ توڑے تو اس کو گناہ ہوگا یا نہیں، اور ان کے والدین کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں. نابالغ بچہ بھوک لگے یا نہ لگے روزہ اگر توڑ دیتا ہے تو کسی پر بھی گناہ نہیں ہے، قضا بھی نہیں ہے اس کی. چاہے 4 سال کا ہو چاہے 14 سال کا بھی نابالغ تو ہوتا ہے نا، کہ 15 سال تک اگر وہ آثار بلوغ ظاہر نہیں ہوئے، 12 سے لے کر 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے، لڑکی 9 سے لے کر 15 کے درمیان بالغ ہوتی ہے. تو اگر کسی نشانی کے ذریعے وہ بالغ نہیں ہوئے تو پورے 15 سال جب ہجری سن کے حساب سے ہوں گے تو بالغ ہو گئے. اس سے پہلے نہ بالغ ہیں تو اب روزہ اگر توڑ دیا بچے نے تو اس کو قضا کا حکم نہیں ہے، گناہ گار بھی نہیں، کیونکہ ابھی اس پر نماز روزے فرض نہیں ہوئے. جیسے ہی بالغ ہوں گے نا تب یہ فرض ہوں گے. ہاں وہ بڑا بچہ سمجھدار اس کو توڑنے نہ دیا جائے، سمجھاتے رہے، لیکن بال فرض اگر توڑ دیا اس نے تو قضا اس پر نہیں ہے. پچھلے دنوں جو شارٹ سوالات تھے اس میں ایک سوال یہ ہوا تھا کہ آپ سے کہ جو نکاح کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے اوپر طلاق کے مسائل کو سیکھنا فرض ہوگا؟ اب میں نے یہ کہا تھا کہ طلاق اور کنائے کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، لیکن اس کا مسئلہ پھر یہ مزید واضح ہوا ہے کہ جب طلاق کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق کس طرح دی جاتی ہے، اس کے کیا ضروری مسائل ہیں اور کیا کنائے ہیں وغیرہ. یہ اس وقت اس پر فرض ہوگا. ایڈوانس میں یعنی نکاح کرنا چاہتا ہے تو اب اس کو اس وقت سیکھنا یہ فرض نہیں ہوگا. بہتر یہی ہے کہ وہ سیکھ لے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کب مطلب انسان ہے اس کا ذہن تبدیل ہو جائے یا غصہ آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے، وہ طلاق کی نوبت آ جائے تو اب وہ سیکھنے کیسے بیٹھے گا؟ یعنی ایک تو وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو طلاق کے بعد پیش آئیں گے، کہ طلاق کے بعد کیا کیا احکام ہو جاتے ہیں، تو وہ تو سیکھنا ظاہر ہے کہ اسی وقت ہوگا. لیکن ایک ہے کہ طلاق کے جیسے کنائے کے الفاظ آپ نے فرمائے تھے یا اسی طرح اور الفاظ ہیں، تو وہ سیکھنا تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ طلاق کے الفاظ کہہ بیٹھے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کیا کہا ہے، اور نعوذ باللہ پھر وہ حرام ہو چکا ہو معاملہ اور وہ حلال سمجھ کے رکھا ہوا ہو. تو ایسی چیزوں کو سیکھنا یہ ضروری ہوگا. ہاں یہ تو ضروری ہوگا. یہ تو اس طرح ہو بھی رہا ہے، لوگ طلاق تب نہیں جانتے تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے، پھر علماء کے پیچھے پھرتے ہیں، کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے، لیکن مطلب وہ پھر سب کو ہر داڑھی والا عالم تو ہوتا نہیں ہے، تو یوں مطلب پھر یہ بیچارے پریشان دیتے ہیں. بعض اوقات وہ بڑے بوڑھے مل جل کے بولتے ہیں توبہ کروا دیتے ہیں، کچھ اپنے حساب سے کفارہ دلوا دیتے ہیں کہ اب مت کرنا آئندہ، گھر چلا دیتے ہیں، گناہ کا سلسلہ حرام اولاد کا سلسلہ چلوا دیتے ہیں.
معاذ اللہ. تو ظاہر ہے سیکھیں گے تو یہ آئے گا نا. اس کا مدنی گلدستہ ابھی ضرورت نہیں. اچھا حسب ضرورت ایڈٹ کر کے ترکیب بنا لیجیے انشاءاللہ الکریم. ابھی آپ نے وہ جو مچھر مارنے کے حوالے سے فرمایا، تو اب جیسے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ویسی اسپرے سے ماریں یا کسی اور ذریعے سے ماریں، تو کیا ہر جائز و ناجائز طریقے سے مچھر کو مارنے کی اجازت ہوگی؟ تو اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا کہ مچھر کو یوں بھی مارتے ہیں، اور وہ جو ڈنڈی میں ایک ہوتا ہے مکھی مار اس کو بولتے ہیں، اس کے ذریعے بھی مارتے ہیں. دیوار پہ بیٹھا تو یوں مارتے ہیں، ہاتھ سے مارتے ہیں. اب تو جو بھی جائز طریقہ ہو اس کے ذریعے مار سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نماز کے بعد معلوم ہوا کپڑے ناپاک تھے، نماز ہوئی یا نہیں؟ اور اگر کپڑوں پر ناپاک چھینٹیں یا معمولی نجاست لگی ہو تو کیا حکم ہوگا؟ اس کی تو وہی درہم کے برابر. درہم سمجھانا مشکل ہے ٹیلی والا. وہ مسئلہ بہار شریعت وغیرہ میں لکھا ہے کہ اگر نجاست غلیظہ اور پھر نجاست خفیفہ پھر وہ اس کا الگ احکام ہے. مثال کے طور پر بچے کا پیشاب لگ گیا تو یہ نجاست غلیظہ کہلاتا ہے. اس کی اگر کپڑے پر جیسے لگ گیا 1 درہم کی مقدار، تو کپڑا دھو کر نماز پڑھنا واجب رہے گا پاک کر کے. 1 درہم سے زیادہ لگ گیا تو پھر یہ کہ نماز نہیں ہوگی. اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو اس نماز ہو جائے گی، مگر اس کو دھو کر پاک کر کے دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. درہم یہ لکھا ہے باہر شریعت میں کہ ہتھیلی پر جیسے اچھی طرح پھیلا کر ہتھیلی کو ایک قطرہ اس پہ آہستہ آہستہ ڈالے تو یہ پھیلتا جائے گا نا. پھیل کر یہ جہاں سے اس کا دائرہ ٹوٹے گا، یہ جہاں سے ٹوٹے گا نا یہاں تک یہ درہم ہے. ٹوٹ گیا تو اب درہم پورا ہو گیا، وہ اس میں شامل نہیں ہوگا. یہ درہم کی ہر ایک کی اپنی اپنی مقدار ہے. ہاں یہ پیشاب کی مثال دی میں نے سیدھے. باقی اگر گاڑی نجاست ہے تو پھر اس کے پھر احکام جدا ہیں. یہ سب کوشش کریں سیکھیں. آپ جیسے میں اب یہ ویسے نازک مسائل ہوتے بتا بھی رہا ہوں، ادھر توجہ چلی گئی ادھر توجہ چلی گئی، اس کو اشارہ کر رہا ہے اس نے اشارہ کیا، گھر میں بچہ کے لپٹ گیا، یا وہ نو سگنل آ گیا، پور سگنل آ گیا، بجلی ٹرپ ہو گئی، تو یوں ذرا مشکل ہوتا ہے. بعض وقت سمجھنا غلط فہمی ہو جاتی ہے. پھر زبان کا سمجھنا، اردو کے الفاظ بعض وقت اتنے ہارڈ ہوتے ہیں کہ اب نجاست غلیظہ یہ ظاہر ہے کہ بہت سو کے لیے بالکل پہلا ورڈ ہوگا، نجاست خفیفہ. اب ایسی یہ اصطلاحات ہیں کہ ان کو ہم بھی کیا کریں، تبدیل کرنا بھی کچھ سمجھ نہیں آتی نا کہ کیسے اس کو چینج کریں. تو یہ سارا سیکھنے سے آتا ہے. کوئی تجارت کی بزنس کی بھی اس کے کوڈ ہوتے ہیں مخصوص، یہ لوگ جانتے ہوتے ہیں. انگلش کے ٹینسز یہ اس کو رٹتے ہوتے ہیں. میتھمیٹکس، الجبرا، جیومیٹری، پتہ نہیں کیا کیا مطلب مشکل چیزیں سیکھتے ہیں لوگ، ہے نا. یہ نہیں بولتے یار اپنے کو نہیں آتا چھوڑو، اس میں نوٹ نظر آتے ہیں. تو نوٹ نظر آتے ہیں تو وہ کام کرنے کے لیے دل مائل ہوتا ہے. جہاں نیکی نظر آتی ہے اپنے کو سمجھ نہیں پڑتی، یار مولانا کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، تو کبھی نہیں سنا ایسا، کسی مولانا نے ہم کو نہیں بتایا. تو نیکی پر یہ مطلب نخرے، اور جہاں نوٹ ہے وہاں کوئی نخرے نہیں ہے، سب سیکھنا ہے.
رات جاگ کر سیکھنا ہے, ٹیوٹر کی خدمات لے کر, اس کو پیسے دے کر سیکھنا ہے, قیمتی کتابیں خرید کے سیکھنا ہے, راتیں جاگ کے سیکھنا ہے. اور دین اگر مفت سکھایا جائے, بغیر پیسوں کے سکھایا جائے, سہولتیں دے کر سکھایا جائے, سیکھنے کے لیے تیار کتنے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. ہم لوگ بس بڑا مطلب ہے کہ نازک دور ہے. پہلے لوگ بہت سفر کرتے تھے سیکھنے سے. اور سکھانے والا جو ہے نا, مطلب یہ پہلے اس طرح کا ماحول نہیں تھا. وہ دور دور سفر کر کے اس سکھانے والا ملے اور پھر وہ اس سے سیکھیں, اور نام سے جاتے تھے کہ فلاں سے ہم سیکھیں گے یا حدیث سنیں گے, مسئلہ معلوم کریں گے. دشوار ہوتا تھا, اب بہت آسان ہے. گھر گھر الیکٹرانک مبلغ موجود ہے, لیکن سیکھنے والے سننے والوں کی تعداد بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ رسالہ اس حوالے سے ہے, کپڑے پاک کرنے کا طریقہ. 40 پیجز کا رسالہ ہے, 40 صفحات, 27 روپیز, 27 روپے کا. یہ اس میں کئی مسائل ہیں. یہ رسالہ کم از کم گھر کی جو اسلامی بہنیں ہیں نا, انہیں ایسا لگتا ہے کہ یاد کر لینا چاہیے, حفظ کر لینا چاہیے, کہ اس میں کپڑے دھونے کے تعلق سے بھی کافی اہم ترین باتیں اور احکام لکھی ہیں, اور پھر نجاستوں کا, ان کا بھی بچوں کے نجاستوں کے تعلق سے ان کا بھی ٹھیک ٹھاک واسطہ پڑتا ہے. یہ اس میں وہی نجاست غلیظہ خفیفہ جو میں نے کہا نا, یہ بھی ہیں, یہ اس میں سب ہے, اس میں سب مل کر پڑھیں انشاءاللہ. سب یعنی کہ کئی مسائل ہیں, پورے مسائل تو کسی کتاب میں ہونا مشکل ہوتے ہیں. اس میں پرندوں کا بھی ذکر ہے کہ کس پرندے کی نجاست کیا ہے, اس کے بھی احکام الگ الگ لکھے. یعنی کہ پڑھنے سے جو ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے, اور ایک عجیب و غریب کی خوشی ملتی ہے کہ یار یہ بھی پتہ چل گیا, یہ بھی پتہ چل گیا. تو بعض تو ایسے رسالے و کتابیں کہ جسے بالکل ہاتھوں ہاتھ لے کر پڑھ لینا چاہیے, ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کو فوراً اپنے موبائل فون میں. کس پرندے کی بیٹ پاک ہے, کس کی ناپاک ہے, یہ بھی اس میں مسائل ہیں, اور بہت کام کا رسالہ ہے. یہ تو مطلب پہلی فرصت میں اس کو پڑھ لیجئے, ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اپنے ویب سائٹ سے, یا خرید لیجئے مکتبۃ المدینہ سے, تحفے میں لے جائیے اپنے گھر میں دینے کے لیے. تو میں نے ایک بزرگ کا پڑھا کتاب, مطالعے کی ان کی عادت تھی, ان کا مطالعے کا ایسا شوق تھا کہ یہ جب کتاب ان کو ملتی نا, تو پڑھتے پڑھتے یہ چیک کرتے تھے کہ اب کتنے پیج رہ گئے. یعنی ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ جلدی ختم ہو جائے گی, تو پھر دوسری کتاب کہاں سے لاؤں گا میں. تو ایسی ان کو بے چینی ہوتی تھی, یعنی کتاب جلدی ختم نہ ہو جائے نا, تو بار بار پلٹ کے دیکھتے تھے کہ اب اس کے پیج کتنے رہ گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کب ختم ہوگی نا پیج, ہم یوں دیکھتے ہیں, وہ یوں دیکھتے تھے کہ یار یہ پیج ختم ہو جائیں گے, تو میں تو پڑھتا چلا جا رہا ہوں, دوسری کتابیں کہاں سے لاؤں گا پڑھنے کے لیے. اتنا پڑھنے کا جذبہ تھا. میں اپنا بتاؤں, شروعات کے دور کی بات کر رہا ہوں. جب کسی لائبریری سے میں وہ کتابیں لیتا تھا اعلیٰ حضرت کی, جیسے احکام شریعت تو عرفان شریعت تو ملفوظات, میں بھی یہی سوچتا تھا یار یہ پوری یہ جب پڑھ لوں گا تو اور کیا پڑھوں گا میں, اعلیٰ حضرت کی کون سی کتاب پڑھوں گا. فتح رضویہ شریف تک تو اپروچ تھی نہیں اپنی, وہی مجھے ماضی کی یاد آ گئی. نہ شوق تھا مجھے مسائل کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فطرے کے تعلق سے کچھ سوالات ہم کرنے جا رہے ہیں. فطرہ دینا کس پر واجب ہے؟ صاحب نصاب مرد و عورت پر فطرہ واجب ہے. یہ صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں, اور ان کا نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی, مثلا رہنے کا مکان, خانہ داری کا سامان, گھر کے استعمال کا سامان وغیرہ سے فارغ ہو. صدقہ فطر واجب ہونے کا اصل وقت کون سا, ایگزیکٹ ٹائم؟ عید الفطر کی جو ہی صبح صادق ہوئی, اس وقت اگر یہ صاحب نصاب ہے تو صدقہ فطر واجب ہوا. اگر صبح صادق ہو گئی اب صاحب نصاب ہوا تو صدقہ فطر واجب نہیں. اور اگر صاحب نصاب تھا
مگر صدقہ صبح صادق ہونے سے پہلے ہی وہ فقیر بن گیا تو اب بھی صدقہ فطر واجب نہیں، عین صبح صادق کے وقت وہ صاحب نصاب ہو۔ کیا والد اپنے نابالغ بچوں کا بھی فطرہ دے گا؟ جی ہاں، والد پر اگر فطرہ واجب ہے تو اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس پر واجب ہے، اور اگر وہ بچہ یا بچی جو نابالغ ہے صاحب نصاب ہے تو ان کے پیسوں سے بھی والد صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، اور اپنے پیسوں سے دے تب بھی صحیح ہے، اس کے پیسوں سے دے تب بھی جائز ہے۔ جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے کیا اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہوگا؟ نہیں، ابھی تو اس پر احکام شریعت آئے نہیں نا، اس پر تو فطر یہ صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ کیا فطرہ عید سے پہلے دے سکتے ہیں؟ ہاں، ایڈوانس میں دے سکتے ہیں۔ اگر یہ نیت کرے کہ میں جمعے کو دوں گا تو کیا اس کو زیادہ ثواب ملے گا؟ جمعے کو اگرچہ نیکی کا ثواب تو 1/70 ہے 70، لیکن یہ کہ نیکی کے لیے انتظار نہ کرے، کیوں حدیث سے یہ بھی تو موجود ہے نا کہ نیکی جلدی کی جائے، نیکی میں جلدی کی جائے، تو اس لیے وہ جمعے کا انتظار نہ کرے، جب ذہن بن گیا دینا ہے تو اب وہ دے سانس بعد میں لے پہلے دے دے۔ یہ مطلب مبالغہ کر رہا ہوں۔ صدقہ فطر کن کو دیا جائے؟ جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو صدقہ فطر دینا بھی جائز ہے۔ اگر رشتہ دار حقدار ہوں تو کیا ان کو فطرہ دینا زیادہ ثواب رکھتا ہے؟ جس طرح زکوٰۃ دینا رشتہ دار کو زیادہ افضل ہے، اسی طرح صدقہ فطر بھی، اور اگر کوئی ناراض رشتہ دار ہے اس کو دینا اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، جبکہ وہ حقدار۔ صدقہ فطر کن کو نہیں دینا چاہیے؟ جن جن کو دینا جائز ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ یہ کہ میں نے وہ پھر اس کی تفصیل ہے۔ پچھلے سال کا فطرہ نہیں دیا تو کیا اب دینا ہوگا؟ جی ہاں، اس کی مطلب قضا نہیں ہے، یہ ادا ہی ادا ہے، زندگی بھر اس کا وقت ہے۔ اگر فطرہ نہ دیں تو کیا روزے قبول نہیں ہوتے؟ یہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ معلق رہتے ہیں صدقہ فطر۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا رہتا ہے۔ عید کے بعد اگر فطرہ دیں تو ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا۔ صدقہ فطر میں پیسوں کے علاوہ غریب کو کوئی چیز یعنی راشن، کپڑے وغیرہ دے سکتے ہیں؟ اور کوئی بھی مال ہے جو صدقہ فطر کی رقم کے برابر ہے تو وہ دے سکتے ہیں۔ بہن اور بھائی غریب ہوں تو کیا ان کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ اگر حقدار ہیں تو دے سکتے ہیں۔ اچھا، بچے کی شادی ہو چکی ہے، کیا اب بھی اس کا فطرہ والد صاحب کو دینا ہوگا؟ بالغ کا فطرہ والد صاحب پر واجب نہیں ہے، صرف نابالغ کا ہے۔ وہ تو اب شادی کر کے چلی گئی ہے تو اغلب گمان تو یہ کہ بالغہ ہوگی۔ اگر ہم کسی دوسرے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو کیا اس کی اجازت لینی ضروری ہے؟ یہ بات صورتوں پر انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، گھر میں رہتے ہیں تو ابو ہر سال دے دیتے ہیں، بالغوں کو ابھی دے دیتے ہیں، پتہ ہے، تو یہ تو ان کی طرف سے ہو گیا۔ اور اگر جیسا کہ بیٹی آپ نے کہا چلی گئی ہے بیٹا اور وہ انڈرسٹوڈ نہیں، ہر سال دیتے نہیں ہیں، تو اب اس سال دینا چاہتے ہیں تو پھر اجازت لے لیں گے، بیٹا میں تمہارا صدقہ فطر دے دوں گا، تو اجازت دے دیں گے، ہاں بول دیں گے تو ہو جائے گا۔ بیوی پر صدقہ فطر ہے اور شوہر پر نہیں تو کیا شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کا صدقہ فطر دے؟ جی نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت صاحب آج کل تھوڑی طبیعت بڑی نافذ لگ رہی ہے، 2-3 دنوں تو تے اللہ پاک تانوں شفا عطا فرمائے مکمل، تے تھوڑا اے دس دو کہ اگر کوئی زیادہ بیمار ہو جائے تو صبر کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، تے اس صورتحال وچ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اور تسی جواب ہی پنجاب وچ دیں۔ ایک بس لوکاں دی زبان تے
یہ الفاظ ہوندے نے بڑی ناساز ہے، طبیعت سخت ناساز ہے. ساری طبیعت نہ بڑی ناساز ہے نہ سخت ناساز ہے. سخت ناساز طبیعت والا جدا ہوندا ہے نا، جڑا سخت ناساز طبیعت والا جڑا ہوندا اے تے بستر اتے ہوندا ہے. الحمدللہ ہن میں تو عاشقان رسول دے وچ حاضر ہوں تے مسکراتا بھی ہوں. سخت طبیعت والا جڑا ہے وہ پریشان ہوندا ہے. الحمدللہ ساری طبیعت جیڑی بھی ہے تو سخت ناساز دی تعریف تے نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تاڑی پنجابی کھانسی ہے کھانسی تو گھس گھس کر چلی جائے انشاءاللہ. اتنی طبیعت خراب نہیں ہے کہ وہ آدمی بخار میں تپ رہا ہو اور مطلب بے چین پڑا ہو تو 100 2 3 4 بخار ہو تو اس کو بھی بولے آدمی یار سخت بخار آ گیا. اب تھوڑی حرارت ہو تو وہ کھانسی نزلے میں بعض اوقات ہو جاتی ہے تو اس کو سخت ناساز نہیں کہتے. خیر وہ سوال انہوں نے کچھ ساتھ میں پوچھا کہ نہیں سوال کیا. ہاں بے صبری. ہاں طبیعت اگر زیادہ خراب ہو تو اس ویلے بھی صبر کرنا چاہیے. بے صبری نال بیماری نہیں جاندی. الٹا جڑا ثواب ہے صبر دا وہ جاندا رہندا ہے. صبر کرنا تے جنت دا خزانہ ہے. چپ رے سی تاں موتی مل سن جے صبر کرے تاں ہیرے یہ پاگلاں وانگوں رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. چپ رہے گا تو موتی ملے گا، صبر کرے گا تو ہیرے ملیں گے. اور پاگلاں وانگو رولا پاوے بڑبڑ کرتا رہے گا یہ ہو رہا ہے مجھے، یہ تکلیف ہو رہی ہے، وہ پریشانی ہو رہی ہے، تو بڑبڑ کرتا رہے گا نہ موتی ملیں گے نہ ہیرے ملیں گے. اور مصیبت وہیں کھڑی رہے گی. اس نے بھی جانا نہیں ہے، بڑبڑ کرنے سے تھوڑی جاتی ہے مصیبت. تو اس لیے وہ صبر، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرے گا تو اللہ پاک کی خاص عنایت ہوگی، رحمت ہوگی. اگر بے صبری کرے گا تو پھر یہ آیت اس کے حق میں تو ہے ہی نہیں، صبر کرنے والوں کے حق میں. تو اس لیے وہ انسان کو چاہیے کہ صبر کرے اور کسی کو بولے نہیں، بلا ضرورت نہ بتائے. ہم لوگ بلا ضرورت بتا کر بس وہ اپنا صبر کا ثواب جو ہے نا وہ ختم کر دیتے ہیں. ڈاکٹر کو بتانا ہے، ضرورت پڑی ہے تو بتانا ہے تو وہ الگ بات ہے. دعا کے لیے کسی کو کہنا ہے تو بتا دیا کہ مجھے فلاں تکلیف ہے، تو یہاں ضرورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں، تو اب اس نماز سے آیا صرف فرائض مراد ہیں یا پھر ان کے ساتھ سنت مؤکدہ اور نوافل کے بعد وہ وظائف پڑھے جائیں گے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے بے حساب بخشش و مغفرت، سلامتی، ایمان اور حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. ویاکم. اللہ پاک ہم سب کو میٹھا مدینہ دکھائے اور بار بار دکھائے. یہ وظائف جو نماز کے بعد ہے نا، تو فرض، وہ فرض جس کے بعد سنتیں ہیں، اس میں البہار شریف میں لکھا کہ اذکار طویلہ نہ پڑھے، لمبے لمبے ذکر و اذکار جو ہوتے ہیں نا یہ نہ پڑھے، کہ اس طرح تاخیر کرنا بھی وہ مناسب نہیں ہے. تو انڈر چھڑے ہوئے سنتیں وغیرہ پڑھ کر تو ایک بھی ذکر پڑھیں گے تو دوسرے کو تاخیر تو ہوگی. جیسا آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھنی ہے تو تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے، تو وہ ایک کے بعد ایک ہی تو پڑھیں گے نا، اکٹھی تو پڑھنے ہی نہیں. تو یوں کچھ تو فرق پڑے گا. تو یوں بہرحال یہ کہ سنتیں نفلیں پڑھ کر نماز کے بعد جو اذکار پڑھنے نا تو وہ پڑھے جا سکتے ہیں. اذکار طویلہ کی
आयतुल कुर्सी, इसके अलावा भी अस्कार तवीला। अब जैसे कि आयतुल कुर्सी पढ़ी, सूर्य वो दीगर तस्बीहात पढ़ी, फिर अपने पीर साहब ने कोई बताया हो तो वो वजीफा शुरू कर दिया, तो ये लंबे अस्कार हुए ना। सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़ी फर्जों के बाद, तो ये लंबा जिक्र नहीं है। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम, बाज़ों ने तो ये लिखा भी है ना कि सिर्फ अल्लाहुम्मा अंतस सलाम पर इक्तिफा करे, इस इतना पढ़े, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, ये दुआ ये पढ़े। सोशल मीडिया के चंद सवालात हैं। क्या वालिद की जायदाद या तरका जो है, इससे हिस्सा मांगने पर बेटी गुनाहगार होगी? जबकि वालिद साहब फौत हो गए हैं और वो तरका तकसीम हो रहा है, लिखा नहीं है इसमें। अच्छा, हाँ, तो बहरहाल वो बेटी अगर अपना हक मांग रही तो गुनाहगार काहे को होगी? हक देने में जो टाल मटोल करेगा, जो दबा लेगा, वो गुनाहगार है। ये वालिद साहब के इंतकाल के बाद है। हाँ, तो जीते जी औलाद जो अपने वालिद से हिस्सा मांगती है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दें, यानी ये दुनिया में कई जगह पर ऐसा पाया जाता है कि औलाद अपने माँ बाप वालिद से हिस्सा मांगती है कि भाई मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं अलग हो रहा हूँ। तो क्या वालिद के जीते जी वालिद साहब से हिस्सा औलाद मांगने का हक रखती है? यानी असल तो वो माल वालिद का ही है, उसी का हक है सारा, वो तो इंतकाल के बाद वरसा की तरफ वो हक मुंतकिल हुआ है, यानी उनका बना है वो हक। ज़िंदगी में उनका हक नहीं है कि जैसे वो तलब करें, लेकिन बात सूरतें होती हैं कि उनका मांगना कोई जायज़ सूरत हो तो वो मांग सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर वालिद को प्रेशर करना और बुरा भला कहना, इस तरह जिस तरह मामला हो जाता है, वो जायज़ नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बसूरत दीगर तो बड़ा दिल आज़ार ये तरीका है कि बाप को कितना सदमा होगा इससे कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो अब ये मेरे मरने का इंतजार करने के लिए भी तैयार नहीं, इनको बस माल चाहिए। मैं मरूंगा तो ये ज्यादा खुश होंगे कि फिर तो कोई रुकावट नहीं होगी। क्या बद्दुआएं कबूल होती हैं? जी हाँ, इन कबूल भी होती हैं। जैसे मजलूम की दुआ का तो यहाँ तक है कि अगर गैर मुस्लिम पर भी किसी ने जुल्म किया तो मजलूम गैर मुस्लिम की भी दुआ कबूल होती है। जानवर पर जुल्म किया तो जानवर जो मजलूम है उसकी भी बद्दुआ कबूल होती है जालिम के हक में। जिस कमरे में कुरान हो उसकी छत पर जाना कैसा है? गरज नहीं है। नेकी के उम्र से रोकने के लिए दी गई कसम पूरा करने का क्या हुक्म होगा? वो कौन सी नेकी? नमाज। अब कसम देने से तो कसम सामने पर होगी नहीं ना, तुझे कसम है तो इससे अब वो जब तक हाँ नहीं कहेगा तो कसम तो उस पर हुई नहीं ना। तुझे मेरी कसम है यूं नहीं करना, तो वो देते आ रहा है। इसका तो कोई है ही नहीं, दम ही नहीं है इसमें। तो तब तक अल्लाह खुद कसम ना खावे। नहीं, ये भी अगर किसी ने तेरी कसम खाई, तेरे सर की कसम खाई, तो इस पर भी कोई शरीयत के अहकाम ये थोड़ी कि मतलब कफारे हो। तो अल्लाह की कसम खाई या अल्लाह पाक की किसी सिफत की कसम खाई या सिर्फ कहा कसम से, तो ये भी अल्लाह की कसम के उसमें आएगी। बाकी अगर बिलफर्ज किसी ने नबी की कसम खाई तब भी ये वो कसम नहीं है जिस पर कफारा हो। कुरान की खाई तो है, क्योंकि कुरान अल्लाह पाक की सिफत है, उसका कलाम है। अब कफारा भी इस सूरत में कि वो आइंदा के लिए कि फुला काम में नहीं करूंगा, और अब उसने कर दिया, समझो, तो अब इस पर कफारा आया। और अगर मैंने फुला काम नहीं किया, तो जैसे कल मैंने नाश्ता नहीं किया था, इस पर कसम खाई और झूठी कसम खाई किया था, इसको पता है, अब कफारा नहीं है सख्त गुनाहगार, तौबा फर्ज है इस पर, लेकिन कफारा नहीं। तो कफारा आइंदा वाली कसम के लिए होता है। तो ये जो इस तरह की बातें करते हैं, यार तेरे सर की कसम मुझे नहीं पता, मैं अपने सर की कसम खा कर कहता हूँ मुझे नहीं पता, मैं अपने बच्चे की सर की कसम, सर के हाथ रख कर कसम खाता हूँ कि मुझे ये नहीं पता, मुझे नहीं, तो ये फिर वो कौन सी कसम है? मेरा मुंह मस्जिद की तरफ है, मेरा मुंह काबे की तरफ है, बोलते हैं। बहरहाल वो कसम शरई, झूठ बोल रहा तो है तो गुनाहगार झूठ बोलने वाला, लेकिन ये वो कसम नहीं है। इसके लिए छोटा सा एक रिसाला है मकतबतुल मदीना का, कसम और उसके कफारे, हाँ, कसम के बारे में सवाल जवाब, ये रिसाला ले लें,
اس میں آپ کو حیرت انگیز معلومات ملیں گی. چھوٹا سا رسالہ ہے, 20-30 صفحات کا ہوگا شاید. قسم کے بارے میں مدنی پھول, یہ 42 پیجز کا رسالہ ہے, 42 صفحات کا, اور 30 روپے کا, یہ 30 روپیز. زیارت بھی ہو جاتی اسکرین پر, شاید تیار نہیں ہوگا. میری بیوی کا جو کندھا ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے اور نماز پڑھنے میں اسے نا پرابلم ہوتی ہے, سجدہ نہیں کر سکتی صحیح طریقے سے, تو کیا وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ کندھا ٹوٹا ہوا ہے بیوی کا, تو کیا وہ کرسی پر نماز پڑھ سکتی ہے؟ تکلیف ہے اس کو. اب اگر وہ سجدہ نہیں کر پاتی, سجدے میں جاتی ہے تو شدید درد ہوتا ہے, سخت درد ہوتا ہے, تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہو جائے گی. اور اگر شدید درد نہیں ہوتا, تھوڑا بہت درد تو بہت ساری چیزوں میں انسان کو ہوتا ہے, تو اس سے کرسی پر بیٹھنا جائز نہیں ہوگا نماز کے لیے. ہاں, سجدہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تب بھی سجدہ نہیں کر سکتی وہ, تو پھر یہ کہ وہ اشارے سے نماز پڑھ سکتی ہے. اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے, رمضان شریف کے صدقے میں سب خیر ہو جائے, ٹھیک ہو جائیں گے, کھڑے کھڑے نماز پڑھ سکیں, دیگر دین و دنیا کے کام شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کر سکیں گے. اللہ آپ کو بھی صبر عطا فرمائے. یہ رسالہ بابا ماشاء قسم کے بارے میں مدنی پھول, 42 پیجز, 42 صفحات کا, اور 30 روپے کا, 30 روپیز کا. انشاءاللہ. ابھی آپ نے جو وہ فرمایا نجاست کے حوالے سے کہ 1 درہم سے کم ہے, تو اس میں شاید آپ کی زبان سے یہ نکلا کہ اس صورت میں اعادہ واجب ہے. تو وہ اعادہ واجب نہیں ہے, سنت ہے. جو مجھے یاد ہے, میں جی مجھے بھی یہ یاد ہے, میسیج یہ آیا ہے کہ آپ جو ہے واجب. پیچھے ہو سکتا ہے کھانسی آئی ہو, کسی کو چھینک آئی ہو. اچھا, کہ مجھے یہ جو یاد ہے, اچھا آپ کو کیا یاد ہے؟ میں نے سنت کہا ہے نا. ہاں وہ اللہ بہتر جانے. جو اگر 1 درہم سے کم نجاست ہے تو اس کو نماز پڑھ لی تو پاک کر کے دوبارہ پڑھنا سنت ہے. اگر غلطی ہوئی تو وہاں ایڈجسٹ کر لیجیے گا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے اسی طرح کا کہا تھا. ہو سکتا ہے دوسری بار کچھ کھانسی وغیرہ آ گئی ہو, مجھے ہی آ گئی ہو. یہ ٹائم بھی ویسے زیادہ تر کمزوری کا ہوتا ہے, عصر کے بعد رمضان شریف میں پانی وغیرہ اور بدن میں کم ہو جاتا ہے نا. मुंहिंजो अमीर अहले सुन्नत जी बारगाह में सुवाल अर्ज़ आहे त पंहिंजी औलाद जो साहबा कराम अलैहिम रिदवान जे नालनि ते नाला रखण में छा नियत हुजे, ऐं अगरि नाला रखिया वञनि त उन में छा अदब कयो वञे, कहिड़े हवाले सां एहतियात कयो वञे. 4 बच्चा आहिनि मुंहिंजा, चारई साहबा कराम अलैहिम रिदवान जे नाले ते रखिया आहिनि. मां अबू बकर, उमर, उस्मान ऐं अली इनखे पंहिंजे सिलसिले आलिया कादरिया रज़विया अतारिया में शामिल फरमायो. जज़ाकल्लाहु खैर. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. तव्हांजे 4 पुटनि खे सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया में दाख़िल करां थो. नियत हुजे के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जे नाले ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जी बरकतूं हासिल करण लाइ मां मुंहिंजे पुट जो नालो अबू बकर रखां थो रज़ी अल्लाह ताला. बरकत हुसूल बरकत जी नियत हुजे कि बरकत हासिल करण लाइ नालो रखां थो. ऐं इन्हनि जी मोहबत जे सबबु इन्हनि जी बरकत हासिल करण लाइ, इन्हनि जी बरकत वठण लाइ मुंहिंजे पुट जो नालो अबू बकर रखां थो, या सिद्दीक़ रखां थो, या उमर रखां थो, या उस्मान रखां थो, या अली रखां थो.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اس طرح مشورہ دیں کہ جو اولاد اپنے والد کی زندگی میں ہی والد صاحب سے حصہ مانگتی ہے، جائیداد مانگتی ہے، پیسے مانگتی ہے، اور اس میں کافی کیلو کھال ہوتی ہے، آپس میں لے دے بھی ہوتی ہے والد اور بچوں کی، اور گھر میں کافی ماحول عجیب و غریب سا ہو جاتا ہے. کئی ایسی کہانیاں ہوتی ہیں گھروں کے اندر، تو بچے پریشان ہوتے ہیں. ان کی بعضوں کا شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں، اب ان کے پورے نہیں ہو رہے ہوتے، ان کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو عموماً جس والد کے پاس پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، بچوں کو پتہ ہے کہ والد سے کے پاس پیسے ہیں، جائیدادیں ہیں، لیکن باپ ہمیں دیتا ہی نہیں ہے. عجیب کنجوس آدمی ہے، پٹھا آدمی ہے اور بے حس آدمی ہے، پتہ نہیں کیا کیا باپ کے لیے پھر بولتے ہیں. تو ایسی اولاد کو کوئی آپ کی طرف سے ایسا مشورہ، کوئی ایسی بات چلی جائے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب کاروبار کے لیے پیسے چاہیے، اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ والد صاحب کو ریکویسٹ کرے، اس سے زیادہ نہیں. اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ یہ والد صاحب سے ملے ہی ملے، ان کو دیں ہی دیں. ہاں اگر اولاد ایسے محتاج ہے یا اس کی زیر کفالت ہے کہ والد دے گا تو یہ کھائیں گے پہنیں گے، تو ایسی صورت میں یہ مطالبہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ بھی ظاہر شریعت کے دائرے میں رہ کر ہوگا، نہ کہ بڈھا ہو گیا ہے تو کنجوس ہو گیا ہے تو یہ قبر میں ساتھ لے جائے گا تو وغیرہ وغیرہ. یہ بہت دل آزار باتیں ہیں اور سخت مطلب گناہ کی باتیں ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں کہ باپ نے انگلی پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا، آج باپ بڈھا ہو گیا اور کنجوس ہو گیا. اس وقت جب تم کو اپنے ہاتھ سے نوالے کھلاتا تھا وہ بھول گئے تم یار. تو بخار ہوتا تھا تو سینے سے چمٹا کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تھا کہ میرے لال کو بخار آ گیا. یہ باپ کی خدمتیں بھولے اور اب ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ عام طور پہ مطلب بس لوگ بھول جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ باپ کا حق بہت بڑا ہے، اور باپ جنت کا دروازہ بھی ہے، دوزخ کا بھی دروازہ ہے. باپ کو ستائیں گے، دل دکھائیں گے، اس پر ظلم کریں گے تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے اور جہنم سے کون بچائے گا؟ اللہ پاک سب کو ہدایت دے ماں باپ کا احترام کرنے کی. تو اس طرح ہرگز نہ کریں. اگر آپ کو اب بڑے بڑے بکھے چاہیے، بڑے بڑے کاروبار چاہیے تو محنت کرو، محنت میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی اگر نیت صاف ہوگی تو. اور باپ کے لیے بھی برکت کی دعا کرو. آپ کا کردار اچھا ہوگا، آپ باپ کے سامنے عاجزی کرتے ہوں گے تو باپ خود اس کو دل میں آئے گا اور دے دے گا. باپ کو اگر آپ یوں اڑی کریں گے نا تو ضد آ جائے گی، وہ دینا ہوگا تو بھی نہیں دے گا کہ تیرے کو نہیں دوں گا، میں گٹر میں ڈال دوں گا مگر تجھے نہیں دوں گا. باپ کی جب غصہ تو آتا ہے نا پھر کہ بیٹا اگر ناحق زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بدنام کرتا ہے، لوگوں کے سامنے ڈیگریڈ کر رہا ہے، تو کہاں سے باپ کا دل کرے گا دینے کا؟ نفرت بڑھتی چلی جائے گی. تو کوئی حکمت عملی سے، عقل مندی سے آدمی کام کرے. اور اتنا کھانا جتنا پیٹ ہے، اتنا پہننا جتنا تن ہے، اور جتنا سر چھپانے کی جگہ ہے مکان ہے، اب اس پر زیادہ ہرس کرنا، لالچ کرنا کہ یہ بھی کاروبار ہو جائے، وہ بھی کاروبار میرا ہو جائے، اور خوب مطلب بڑھاتے جائیں. پھر سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے، موت آپ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے. تو باپ پر ظلم کر کے پھر موت کے گھاٹ اتر جائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں تو کچھ رہے گا نہیں. بہرحال یہ کہ ایسا نہ کریں، صبر کریں جتنا اسی میں اپنا گزارا کریں اور عین شریعت کے مطابق کاروبار کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شان غوث پاک. بزرگوں نے فرمایا کہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے. میٹھے میٹھے اسلامی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ امیر علیہ سنت ہمیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید بناتے ہیں اور مرید بنانے سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ جو استغفار کو لازم کر لے اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید بنا لیں اور توبہ بھی کروا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور خاندان علی شان قادریہ رضویہ کی برکتوں سے مالا مال فرما. اللہم آمین. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ کیا ایک رکعت میں ایک سورت کو ایک سے زیادہ بار پڑھ سکتے ہیں؟ نفلوں میں تو پڑھ سکتے ہیں. عام فرضوں میں مثلا غالباً مکروہ تنزیہ ہے تکرار. دیکھ کر انشاءاللہ ابھی مفتی صاحب چلے گئے تو اس لیے عموماً جو دینی اجتماعات یا دینی مجالس میں یا دین سیکھنے کے لیے آتے علم دین کی مجلس میں، تو پیچھے سے آنے والوں کے لیے کچھ آداب ہیں کہ وہ کس طرح آئیں، کہ مطلب لگتا ہے کہ آگے تھوڑی سی ایک آدھ آدمی کی جگہ خالی ہے تو پھر وہ کراس کرتے کرتے آئیں گے، یا جہاں پیچھے جگہ ملی ہے وہاں بیٹھ جائیں گے؟ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھنا ہوگا. آگے اگر ایسا گیپ ہے گزرنے کا کہ کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، بعض جگہ تو راستے رکھے جاتے ہیں. جیسے باہر ہمارے یہاں کھلے آسمان کے نیچے ہے، راستہ ہوتا ہے، جی راہداری بنی ہوتی ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ اگر کسی کو تکلیف نہ ہوتی اور راستہ بنا ہوا تو آگے آگے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ لوگوں کو پھلانگ کر کندھوں سے ہٹا کر کسی کو لات پڑ رہی ہے، کسی کو کونی لگ رہی ہے، تو یہ تو بہت غلط طریقہ ہے، آداب مجلس کے بھی خلاف ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف لاتے تھے، جہاں جگہ ملتی تھی تشریف فرما ہو جاتے تھے. عاجزی تھی میرے آقا کی، ورنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے روکنا ہے؟ بلکہ کسی کو اگر ہاتھ وغیرہ دست مبارک یا پاؤں مبارک ٹچ ہو بھی گیا تو وہ اپنے لیے بہت بڑی سعادت ہی سمجھے گا. بھئی یہاں تو رہے تو مسکرا کے نہیں آگے آ سکتے. اور اگر بات ہو رہی ہے نجاست خلیظہ اور خفیفہ کی، یہ جس کو یوں کیا وہ تو بیچارہ گیا نا کام سے، خفیفہ نہ گلی تھا وہ کچھ کا کچھ بول دے گا. ایک مثال ذہن میں آ گئی کہ مسائل شرعی مسائل اگر ہو رہے ہیں پھر تو بہت ہی چوکنا رہنا ہوگا. بار بار اگر بات چیت ہو رہی ہے، دینی مسائل ہو رہے ہیں، نہیں بھی ہو رہے، ویسے ہی لوگ بیٹھے ہیں کسی وجہ سے، تب بھی ان کو اس طرح یہ ہٹا کر آنا طریقہ نہیں ہے، غلط طریقہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے اسلام بھائیو، آج 19واں روزہ بھی اختتام کی طرف ہے. آئیے دعا میں شریک ہو جاتے ہیں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اغلو. یا اللہ پاک رمضان کی تشریف آوری ہوئی دل خوشی سے جھوم اٹھا. ہاں دیکھتے ہی دیکھتے 19واں روزہ بھی اب اختتام پر ہے. عشر رحمت تو کبھی کا جا چکا, عشر مغفرت اب آخری سلام بھر رہا ہے اور ان قریب عشر مغفرت کی آخری رات آنے والی ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہم اس آخری رات میں داخل ہونے تک زندہ رہیں گے یا نہیں. تو ہم چند گھڑیاں باقی ہیں. الہ العالمین ہم نہیں جانتے کہ عشر مغفرت میں ہماری مغفرت کا بھی کوئی سامان ہوا یا کیا. اے اللہ پاک گناہوں سے ہم نے اعمال نامہ سیاہ کر رکھا ہے. یا اللہ پاک نیکیاں نام کو نہیں, ذہن بنتا تھا کہ رمضان شریف میں اب اس بار تو یوں کریں گے تو یوں بھی کریں گے تو یوں بھی کریں گے. کچھ نہیں ہوا, بلکہ جو وقت جاتا ہے پہلے سے بہتری کے بدلے بدتری آتی جا رہی ہے ہمارے کردار میں. الہ العالمین کوئی سدھار کی صورت نہیں بن پا رہی. الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ پاک جن جن کی مغفرت ہو گئی ہے اے اللہ پاک انہی کا صدقہ ہم گناہگاروں کو بھی مغفرت سے مشرف فرما دے, ہماری بھی مغفرت کر دے. یا اللہ پاک یا شرع مغفرت اب ہم سے جدا ہو رہا ہے, ہم کہیں مغفرت پانے میں ناکام نہ رہ جائیں. گناہوں سے نام میرا, گناہوں سے نام میرا, مجھے بخش دے کرم یا الہی, مجھے بخش دے کرم یا الہی. تو عطار سبب بخش مولا, کرم کر کرم کر کرم یا الہی, کرم کر کرم کر کرم یا الہی. الہ العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ پاک گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے, گناہوں کی عادتیں ختم ہو جائیں. اے اللہ پاک ماہ رمضان کا عشرہ دوسرا عشرہ رخصت ہو رہا ہے. اے اللہ پاک عشر مغفرت کا صدقہ ہمیں غم رمضان عطا فرما دے, رمضان کی سچی محبت نصیب فرما دے. یا اللہ پاک جو لمحات باقی رہ گئے اپنی اطاعت میں, اپنی فرمانبرداری میں, اے اللہ پاک
इबादत में, जिक्र व अज़कार में, दुरूद व सलाम में गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक जिनके नमाज रोज़े कबूल हुए उनका सदका हमारी टूटी फूटी नमाजें और टूटे फूटे रोज़ों को भी कबूल कर ले। या अल्लाह पाक अच्छों के सदके हमें अच्छा कर दे। इलाहुल आलमीन अच्छों का सदका हम बदों को भी निभा ले। मौला करीम हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारे मकरूजों के कर्जे उतर जाएं, बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजी मिले। परवरदिगार आलम तंग दस्तों को फराख दस्ती नसीब हो। इलाहुल आलमीन बे औलादों को नेक औलाद आफियत के साथ बगैर ऑपरेशन के इनायत हो जाए। इलाहुल आलमीन जो बेटियों के तलबगार हैं उन्हें बेटियां मिले, जो बेटों के तलबगार हैं नेक बेटों से मुशर्रफ हों। इलाहुल आलमीन जिनके घरों में नाचाकियां हैं घर अमन के गहवारे बन जाए। घरों में होने वाले झगड़े खत्म हो जाएं। या अल्लाह पाक सब तेरी रिजा की खातिर आपस में मिलजुल कर शीर और शकर होकर रहे। रसूल पाक की दुखिया उम्मत पर इनायत कर। रसूल पाक की दुखिया उम्मत पर इनायत कर। मरीज़ों गम ज़दो आफत नसीबों पर करम मौला। ज़माने के मसाइब ने इलाही घेर रखा है। शागे मदीना दूर गौर जो अलम मौला। मेरा रहमत मग़फ़िरत दोज़ख़ से आज़ादी का साया हो। रमज़ान के सदके में फरमा दे करम मौला। करम मौला करम मौला करम मौला करम मौला। अज़ाबे क़ब्र से नारे जहन्नम से। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आशिकान रसूल मुतवज्जह। कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। या अल्लाह पाक अशर मग़फ़िरत के आखिरी रात आप पहुंची। या अल्लाह पाक रमज़ानुल मुबारक तेजी से गुजर गया।
یا اللہ پاک اب صرف ایک اشرہ رہ گیا، اگر ہماری زندگی باقی ہے تو اے اللہ پاک یہ اشرہ غفلت میں نہ گزرے، نیکیوں میں گزرے، تیری رضا کے مطابق گزرے۔ الہ العالمین سابقہ غفلتیں معاف ہو جائیں اور آئندہ ہمیں تیری عبادت کا صحیح معنوں میں درد، جذبہ، شوق، ذوق نصیب ہو جائے۔ الہ العالمین اپنی رحمت سے ہمیں روزوں کا، نمازوں کا جذبہ عطا کر دے کہ تیری رضا کے مطابق یہ سب کچھ ہو۔ اے اللہ پاک نمازوں میں خشوع مل جائے، سجدوں کی لذتیں مل جائے، تلاوت کا جذبہ مل جائے، الہ العالمین نیکیوں کا جذبہ مل جائے، ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، ہمارے عادات و اطوار درست ہو جائیں، نرمی آ جائے، غصے کی عادت نکل جائے، چڑچڑا پن کی عادت نکل جائے، دوسروں کو جھاڑنے کی عادت نکل جائے، گھر میں لڑائی جھگڑے کرنے کی عادت نکل جائے، ماں باپ کا ادب و احترام نصیب ہو جائے، والدین کی اطاعت نصیب ہو جائے۔ اے اللہ پاک مسلمانوں کے حقوق سمجھنے، ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے کی توفیق مل جائے کہ ہم کسی کو حقیر نہ جانے، تکبر نہ کریں، عاجزی کے پیکر بن جائیں۔ الہ العالمین ہمارے مریض شفا یاب ہو جائیں۔ یا اللہ پاک جو زخمی ہے، جن کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، جو طرح طرح سے بیچارے دردوں میں مبتلا ہیں، سب پر رحمت کی نظر فرما دے۔ اے اللہ پاک سب پر کرم کر دے۔ یا اللہ پاک بے پردگیوں کا خاتمہ ہو، گھر امن کے گہوارے بنے۔ الہ العالمین مسلمان آپس میں شیر و شکر بن کر رہیں، ایک اور نیک ہو جائیں اور مل جل کر تیرے دین کی خدمت کریں، سنتوں کے ڈنکے بجائیں۔ الہ العالمین ہمیں اچھا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ پاک ستھرا مسلمان بنا دے، نیک مسلمان بنا دے، ایسا مسلمان بنا دے کہ غیر مسلم دیکھ کر اسلام کے دامن میں آ جائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو بخش بے حساب کہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مغفرت کی بشارت، نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت